السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، لاہور سے شروع ہونے والے مظاہرے طلباء کے وہ آج جڑواں شہر میں پہنچ گئے ہیں۔ کافی زیادہ سارا دن ہنگامہ رہا، کچھ 200-250 کے قریب جو طلباء ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو کل کلیریفیکیشن جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے دینے کے باوجود یہ معاملہ تھم کیوں نہیں رہا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور پر دعویٰ کیا گیا ہے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے کہ 7 کے قریب جو نون لیگ کے اپنے ایم این اے ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے یہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے اس کے اوپر ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیڈر دا اپوزیشن نے کچھ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے لوگوں کو کچھ آگے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حرکات ہیں، کیا محرکات ہیں، کیا لوگ خود غائب ہیں، کس نے کیا ہے۔ حسن کے پاس آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے خاص انفارمیشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم، وہ پنجابی سے کہتے ہیں کسی پاسے نہیں لگتی، یہ کسی نہج پہ یا کسی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، مجھے لگتا ہے کہ یہی سٹوری ہماری پہلی ٹاپ سٹوری ہوا کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو میرے ذہن میں وہ داغ دلوی کا ایک شعر آ گیا ہے، اس کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ۔ ہر روز ایک نئی خبر آ جاتی ہے کہ آج متفقہ مسودہ طے ہو گیا، نہیں آج یہ مسودے کے اوپر اختلافات ہو گئے ہیں، نہیں آئینی بینچ بنے گا، نہیں اب آئینی کورٹ کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں رہے گی۔ اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ حسن کا یہ دعویٰ ہے کہ علیحدہ سے ایک آئینی کورٹ بنے گی۔ حیدر نقوی صاحب جو ہے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آئینی کورٹ بنانے کے اپنے اس دعوے سے یا اس کلیم سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا بنے گا۔ محترم ہمارے جو ہیں چودھری غلام حسین صاحب، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے عوام کی رائے کا ہے۔ عوام کی رائے جب تک جو ان کے مطابق 8 فروری کو دی گئی تھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں گئی تھی، جب تک واپس نہیں کریں گے ان کا حق تب تک ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ یہی سٹوری ہم کریں گے آج پہلے حصے میں۔ سب سے پہلے ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست کا جو مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ مسودہ ہے نا اصل میں تو تجاویز ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ کون سی ریکمنڈیشن کے اوپر بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی۔ ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا جو سارے کا سارا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا ہے اور اب ہماری مرضی کے مطابق ہی معاملات آگے بڑھیں گے اور ہمارے مسودے کے اوپر ہی اتفاق ہوگا۔ پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے کراچی میں ایک دن پہلے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا خبر اور کیا خوشخبری ہمیں دیتے ہیں، سنیے۔ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان کا بلاول کا یہ کل تک خیال تھا کہ جو ہمارا کنسنسس ہے وہ ہم نون لیگ کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور ظاہر ہے وہ اتحادی ہیں، حکومت میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم مل جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اب کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو تجاویز مرتب کی ہیں اس کے اوپر بات چیت کہاں تک پہنچی اور نون لیگ سے کیا توقع تھی ان کو۔ ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا، اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو انیشل جو دعوے کیے گئے تھے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کوئک رسپانسز میں چاہوں گا اپنے تینوں پینلسٹ سے۔ حسن ایوب، آئینی کورٹ یا آئینی بینچ؟ ان بٹوین کی ان بٹوین چل رہا ہے معاملہ، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جی آئینی کورٹ ہی بنے گا، تو اب آئینی کورٹ سے واپس آ رہے ہو
تھوڑی جی نہیں میں واپس نہیں آ رہا, تسی نہیں میں اپنی بات پر آج ان بٹوین کون آ گیا ہے؟ ان بٹوین کر رہے ہیں کہ کوئی ہائبریڈ چیز آ رہی ہے اس کی. اللہ خیر, ہائبریڈ تو بڑے اب پہلے ہائبریڈ آ سکتی ہے جی. اب ظاہری بات ہے سیاستدان بیٹھ رہے ہیں تو وہ نئی جو ہے نا وہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں. پہلے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہو رہی تھی کہ سینئر موسٹ 5 ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈال دیا جائے. ابھی جو تجاویز فلوٹ ہو رہی ہے فائنل کوئی بھی نہیں ہوئی, تجاویز ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر ہو لیکن اس کو پک اینڈ چوز کرنے کا ججز کو اختیار جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو. تو یہ ایک ہائبریڈ قسم کی چیز آ رہی ہے جو کہ جس کے اوپر میں ابھی کچھ بھی کہہ نہیں سکتا, کیونکہ لیکن میں نے جب پوچھا جو کرنے والے ہیں ان سے کہ آپ کا مین آبجیکٹو کیا تھا, آپ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے تھے اور ابھی آپ جو ہے یہ بینچ کی طرف آپ جا رہے ہیں, کہتے ہیں جو اس بینچ میں اور اس بینچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے کہا بتائیں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی نام دے سکتے ہیں. میں نے کہا جی کس طریقے سے, مجھے سمجھائیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مین پرائم آبجیکٹو جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکنا, پرائم آبجیکٹو, کہ کوئی ججز اپنا بیچ میں جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے سسٹم کو ہائی جیک نہ کر سکیں. تو اس کے لیے اب ہم جو بھی آئینی ترمیم ہوگی اس کا پرپس یہ ہوگا کہ جو موجودہ جوڈیشری ہے اس کے اندر ریفارمز لائی جائیں اور تاکہ عوام کو سرو کیا جا سکے. اب یہ ان کا موقف ہے, یا حکومت کو تنگ نہ کیا جا سکتے. تو اب دونوں میں سے جو بات آپ سمجھنا چاہیں سمجھ جائیں. یہ دا مطلب ہوتا ہے نہ ہی سمجھیے, مطلب آپ اپنی خبر پہ ابھی مطلب آپ کی خبر تھوڑی سی پیچھے ہو گئی. پیچھے کس طرح ہوگی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اب 5 والا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے نا جی. مطلب اب بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن سکتا ہے. اب اس میں اگلی بات بتاتا ہوں آپ کو. ابھی ایشو یہ ہے کہ اب آئینی ترمیم ہونی ہے مولانا کے ساتھ یا مولانا کے بغیر. یہ سٹینڈ مولانا نے لیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا. تھوڑا سا نا ہٹ رہے ہیں اس سے, دیکھیں اب اگر مولانا کے بغیر ابھی 2 دن پڑے نا, یہ جو ساری بات کر رہے نہیں, آپ بالکل صحیح ہے. میں جو دیکھیں ساری بات آپ کر رہے ہیں, میں تو سر آپ سے تھوڑا سا سیکھنا چاہ رہا ہوں, خبر ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ جی بالکل کوئی دوسرا آپشن نہیں. کل تک ہی میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی ان بٹوین معاملہ آ گیا. ٹھیک ہے, مولانا کی اور بلاول صاحب کی میٹنگ کے بعد بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا. کل کی میٹنگ کے بعد سچویشن تھوڑی سی, میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم, یہ تھوڑی سی سیاست برائے سیاست ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر کیا ایک چیف جسٹس ہوگا یا 2 چیف جسٹس صاحب ہوں گے. انیشل جو پلان ہمارے سامنے حسن ایوب کے ذریعے رکھا گیا تھا, جو ہمیں بتایا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو ایک آئینی عدالت بنے گی اس کا جو چیف جسٹس ہے اس کا جو فیصلہ فائنل فیصلہ ہوگا آئینی معاملات کے اوپر. اب یہ جو ہمیں ان بٹوین ہے نا, ان بٹوین جو بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر مختلف لطیفے بنے ہوئے ہیں, جو ان بٹوین ہے اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یا آئینی عدالت بنے گی یا آئینی بینچ بنے گا, ایک چیف جسٹس ہوگا یا 2 چیف جسٹس صاحبان ہوں گے. کیونکہ اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کے پاس جو وہ فیصلہ کرے گا آئینی معاملات کے اوپر, وہ موجودہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ چیلنج نہیں ہو پائے گا. اب اگر آئینی بینچ بنتا ہے تو اس کے فیصلے کیا چیف جسٹس اوپر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ اس کو وہ ناپسند ہوتے ہیں یا فرض کریں اس کے اوپر کوئی رائے دینا چاہتا ہے, تو کیا ہم اس کی وہ منہ کے اوپر وہ ٹیپ لگا دیں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ خبر پہلے بتائیے گا, تب سے یہ سارا دن ہم سن کے نا تھک گئے ہیں. تو خبر کوئی اندر کی کوئی سالڈ خبر ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں یہ ہمارا جو شو ہے اس کا نام رپورٹرز ہے, لیکن ہم ٹاک شو ہی کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں شو میں خبر کی بنیاد کے اوپر. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, نام کچھ بھی ہو, کردار وہی ہوگا جو ہم پہلے دن سے ڈسکس کر رہے ہیں, جو حسن بھائی نے بھی خبر دی, جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں. آئینی کورٹ والا ہی کردار ہوگا. اگر بینچ بھی بنتی ہے تو وہ بینچ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہوگا, اتنی طاقتور ہوگی کہ وہ آئینی کورٹ کے انداز میں ہی کام کرے گی. ایک بات. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی. کل رات جو ایکچولی ملاقات ہوئی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کل رات پہلی دفعہ اس طرح کے کسی بھی ڈائلاگ میں شریک ہوئے. میاں نواز شریف صاحب نے یہ تجویز رکھی مولانا فضل الرحمان کو, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسلسل اصرار تھا اور ابھی تک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لینا ہے انہوں نے. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ تجویز رکھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آئینی بینچ پہ تیار ہوتا ہے تو آپ انہیں آن بورڈ لے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بات آئینی کورٹ سے آئینی بینچ لفظوں کے ہیر پھیر میں چلی گئی ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے. باقی مدعا بھی پورا وہی ہے, کانٹیکٹ بھی پورا وہی ہے.
वर्डिक्ट जो उसका जो स्टेटमेंट है वो भी पूरा हो जाए। जी अभी पता है कि जो मुझे जो समझ आ रही है कि वो आप ना, मुझे लगता है कि पहले एक ट्रक की बत्ती के पीछे आप हमें लगाया करते थे, अब जो लगता है उस ट्रक की जो है ना ड्राइविंग सीट पे आप खुद बैठ गए हैं और ट्रक की बत्ती जो है ना आपने पीछे लगा दिया है। ओ भैया मैं पहले दिन से उसी ट्रक की सुन तो लो ना यार नकवी साहब, सुन तो लें जो है ना, मतलब आई अंडरस्टैंड सम टाइम हम खबर देते हैं ना, वो खबर जाहिर है हम रिपोर्टर्स हैं, कई दफा होता है आपकी खबर सही साबित हो जाती है, कई दफा आपकी। अब ये जो आप लोग ये बता रहे हैं जो बेंच होगा, लेकिन वो बेंच इतना पावरफुल होगा कि जी वो एक आईनी अदालत की हैसियत हासिल कर लेगा। मैं आता हूं आपके पास। मैं जरा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके पास खबर क्या है, खबर बताएं अभी तक कि लाहौर के अंदर ये सारी बैठक हुई, ज़ाहिर है लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं, राब्ते भी हैं आपके लोगों से, खबर बताएं कि कल हुआ क्या है, क्योंकि रात लेट नाइट ये मामला चलता रहा और अब ट्रक की बत्ती के पीछे ऑलरेडी हम लगे हुए हैं। अब आप किसी ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाइएगा, कोई खबर है सॉलिड तो हमारे साथ शेयर कीजिए। नहीं, मेरे पास तो कोई इस तरह की खबर नहीं है कि नवाज शरीफ ने मुझे ये कहा है, फजल रहमान ने वो कहा है, जरदारी साहब ने मेरे कान में ये कह दिया है। लेकिन जो ज़ाहिर खबर है वो ये है कि जो इरादे और मंसूबे लेके आपके दोस्त शुरू हुए थे इस अमेंडमेंट पर, वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो गई है और अब जो बतले हुर्रियत है आपके ताहयात, वो कल 9 मई वालों का मिलिट्री ट्रायल पर जोर देते रहे हैं, यानी ज़राए के मुताबिक। ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। तो फिर वो पीपल्स पार्टी और फजल रहमान दोनों ग्रुपों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है विद इन सुप्रीम कोर्ट इज़ वन थिंग और एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसका एक चीफ जस्टिस, उसके जजेस, और ये एक और बात थी। ये उससे अगर पीछे हटे हैं तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हैं जो रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, फला, वो भी एक ड्राफ्ट में हिस्सा, मैं अभी उसको पढ़ा नहीं है। तो अभी ये गेम तो ऑन है और इसकी असल टारगेट जो है वो आपसे मैंने कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में कई दफ़ा कहा है, लेकिन मैं क्योंकि मेरा मनसब नहीं है मैं ऐसी बात करूं जो ना अदारे की पॉलिसी है ना हमारी पॉलिसी है, तो फिलहाल इसको वहीं रहने दें जब तक ये कोई फाइनल शक्ल में ड्राफ्ट कौमी असम्बली या सेनेट में पेश नहीं करते या पहले पार्टीज एग्री करके उसको पेश नहीं करते। हमें काइट फ्लाइंग नहीं करनी चाहिए। ये फैक्ट है कि ये गलत रास्ते पर पड़े हुए हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ना जमहूरियत डिरेल हो, ना आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ें और ना पार्टियां जो है मुहाजराई की तरफ जाएं और उससे बचा जाए। तो अभी तक तो वो कामयाब नज़र आते हैं। अभी रात को या कल जब हम प्रोग्राम करेंगे उस वक़्त तक कोई होर गंद ना मचाया गया तुहाडे दोस्तों वालों, तो फिर मुमकिन है कि ये काम जो है डेस्पर हो जाए। अब कल ये हुआ रात को कि ज़ाहिर रात लेट नाइट खाना चला, उसके बाद फिर गपशप हुई, फिर कुछ चाय शाय चली, मीठा शीठा चला। आपको पता है लाहौर में जाएं तो खाने ना खाएं तो ये हो नहीं सकता। बाहर जब आए तमाम लीडरान और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या खुशखबरी सुनाए। आज हमने लाहौर में उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। तो ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है। जी, ये बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है। बिलावल साहब ने ये फरमाया, कंसेंसस हो गया। उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं? ये जो कंसेंसस है, इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? बिलावल साहब ने हमारी मेजबानी की। हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तिफाक हासिल कर लिया था, खास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से। और आज हम मियाँ साहब के पास हाजिर हुए। हमने इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि बाकी भी कुछ मामलात हैं उनके करीब तक पहुंच गए हैं। वो क्या मामलात हैं? जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है।
جو دوسرے کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر مزید ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں. عوام کی جو ڈیلے ہوتی ہے انصاف میں اس کے حوالے سے پیرلل جو CRPC کا سسٹم ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی اور اس کو یعنی تیز اور شفاف اور جلدی انصاف مہیا کیا جائے گا. ٹائم لائنز ہوں گی. لیکن سب سے اہم بات جو ہے اسی پریس کانفرنس ٹورڈز اینڈ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کر دی. اب اس سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ کلیئرٹی آتی ہے, کنفیوژن آتی ہے. یہ میں پینل سے جانوں گا, سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. ماضی میں اداروں میں جو مداخلت یا اداروں کا اپنے دائرے سے باہر کا جو ان کا اقدامات ہوتے تھے ان کو اپنے دائروں تک محدود رکھا جائے, ان کو اپنے فرض تک محدود رکھا جائے. پارلیمنٹ کو بالا تر رکھا جائے, اس کی بالاتری کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے, آئین کی بالادستی کو مضبوط بنایا جائے. ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا. آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر ہمارے تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ, اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقع پہ قائم ہیں. اگر ایک ادارے کو دوسرے اداروں پر ہم ایسی بالادستی دیں گے کہ جس کے بعد پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں. ابھی وہ یہ بات ہے کہ ہم نے کل بھی مسرد کیا تھا, آج بھی کرتے ہیں, مستقبل میں بھی کریں گے. اور اگر ہمارے پہ آ جاتے ہیں ہمارے مسودے کے اوپر تو 100 بسم اللہ, اگر نہیں آتے تو اب ظاہر ہے یہ بیچ میں ڈفرینٹ وہ خبریں ہائیبریڈ ان بٹوین یہ وہ آگے. اب لیکن ایک چیز اور بھی تو آ گئی نا. کیا؟ اب اس میں جو پینل ہے چیف جسٹس کی جو ابھی آئے کچھ نہیں ہے. نہیں ابھی تو نہیں آیا نا, ابھی تو بینچ بھی نہیں آیا, ابھی تو کورٹ بھی نہیں آیا, ابھی تو کوئی چیز نہیں. لیکن ایک چیز جو تجویز آئی ہوئی ہے جس کے اوپر بھی ابھی یعنی بات چیت تقریباً ہو چکی ہے, اس پر تو اتفاق رائے ہے جو سورسز بتا رہے ہیں. لیکن اس میں ابھی تبدیلیاں آنی ہیں. ممکن ہے کہ یہ چیز بھی ڈراپ ہو جائے, لیکن بظاہر جو سینیورٹی پرنسپل تھا اس کو سینیورٹی پرنسپل کو تو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے. جو آئینی ترمیم آئی آپ کی خبر کے مطابق, میری خبر کو نہیں جی, خود لوگ بتا رہے ہیں. نہیں بتایا نا, مطلب یہ لوگ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں اچھا ابھی تک کسی نے آفیشلی تو نہ کورٹ کے حوالے سے کسی نے بات کی, نہ بینچ کے حوالے سے بات کی, نہ کسی نے پینل کی بات کی. یار حسن سکون کے ساتھ جی کامران مرتضیٰ صاحب نے فارملی آفیشلی کہہ دیا کہ ہم ابھی تک پرانا جو طریقہ کار ہے سینیورٹی بیس اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس اور نو سیپریٹ آئینی عدالت, واضح طور پر انہوں نے آن دا ریکارڈ بیان دے دیا. یہ آج کل میں 24 گھنٹوں جی آج کل میں ٹھیک ہے نا, آج بھی وہاں پہ بات ہوئی ہے ان سے. اچھا سن تو لے نا. اچھا چلو انہوں نے 4 دن پہلے بھی دیا ہوا ہے. 4 دن پہلے. اس حوالے سے ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح طور پر ان کے کسی لیڈر کی طرف سے کوئی بیان ایسا نہیں آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سلیکشن جج کی, چیف جسٹس صاحب کی ایسے ہو, پینل ہو یا دس اینڈ دیٹ. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چلیں اب بات چلے میں دیکھیے سینیورٹی پرنسپل جو تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت چیف جسٹس وہ فالو نہیں ہوگا موسٹ کا جو ہے. ابھی یہ چیز بھی جو ہے وہ چلے کہتے ہیں زیر غور ہے. آپ کی بات چلو مان کو بڑھاتا ہوں, میری بات اگر یہ زیر غور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سینیورٹی پرنسپل چھٹی پہ جانے والا ہے. اچھا اس سینیورٹی پرنسپل کو بچانے کے لیے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ کسی حد تک جو ان کی جماعت کے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ان کی بڑی خواہش ہے, بڑے ووکل ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بلاول بھٹو نے آئینی ترمیم کے لیے شاید کم کاوش کی ہیں اس کو کرنے کے لیے. اس کو سینیورٹی پرنسپل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک معزز نے مولانا سے ملاقات بھی کی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے سینیورٹی پرنسپل برقرار رہے. اب یہ برقرار رہتا ہے نہیں رہتا, اس ملاقات کا کوئی فائدہ نکلتا ہے نہیں نکلتا. پھر وہ بلاول صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ ملاقاتیں تو 2 ملاقاتیں جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہوئی ہیں, بٹ نتیجہ اب کیا نکلتا ہے یہ اب 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے اندر یہ چیز سامنے ہوگی کہ سینیورٹی پرنسپل برقرار رہتا ہے یا چھٹی پہ چلا جاتا ہے. میں تو پریشان آج ہو گیا, تو جڑا آ گیا نا کہ ان بٹوین, تو ان بٹوین اب ان بٹوین کام چل رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. چلیں ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں. آج سینٹ اجلاس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور JUIF کے یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جن کے حوالے سے بھی حسن بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف والے بھی کچھ الزامات لگا رہے ہیں اپنے اراکین کے اغوا کے حوالے سے, ان کے اوپر دباؤ کے حوالے سے. ساتھ میں بیرسٹر گوہر بھی کوئی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے اپنے کچھ لوگ منحرف ہونے جا رہے ہیں. اصل یہ سٹوری ہے کہ اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. سینٹ آج اجلاس ہو رہا ہے, بلایا تو گیا تھا, کل رات ہمیں یہی خبر دی گئی تھی کہ آج سینٹ کا اجلاس ہوگا اور یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی, لیکن سینٹ کا اجلاس شروع ہوا اور اجلاس کے دوران
سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے جو بات کی وہ تو کوئی اور ہی سٹوری سنا رہے ہیں. میرے پارٹی کے لوگ ہیں, میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس, مگر میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے, دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. سر اگر آپ کے کسی سینیٹر کو, آپ کے کسی ایم این اے کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے, فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا, تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی. یہ بات ہمارے دل میں ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ, مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی. پھر اس کیل کو آپ نکال نہیں سکیں گے. اس کیل کو آپ جب نکالیں گے تو وہ گوشت جو ہے وہ پھٹے گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر معاملات ایسے ہوں گے جو آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہی ہمارے کو اوپر دباؤ حکومت کی طرف سے رہنا ہے تو پھر ہم ریزائن کر جائیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں ہم. سینیٹروں کو, ایم این ایز کو گالیاں, دھمکیاں, ان کے بچے, ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے تو پھر جب اختر مینگل نے اگر ریزائن کیا, کل نسیمہ ریزائن کر دے گی, اور بھی ہم میں سے 5-7 لوگ ریزائن کر جائیں گے. ممکن ہے کہ ان 5-7 لوگوں میں میں خود بھی ہوں. سر پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی. اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی ہے, اس طرح سے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے, تو پھر اس ہاؤس سے باہر ہی ہم بھلے ہیں. اگر دستور کو اس طرح سے بنانا ہے, دستور پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے, دستوری امینڈمنٹس پہ اس طرح سے ووٹ لینا ہے, سر پھر اس کے بعد جو ہے نا اس دستور کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں رہے گا. آج لیڈر اپوزیشن جو ہے عمر ایوب صاحب نے بھی اپنے کچھ ایم این ایز کے حوالے سے الزامات لگائے مبینہ طور پر. وہ کیا فرما رہے ہیں, انہی کی زبانی آپ کو سنتے ہیں. اس وقت ریڈز ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گھروں پہ, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. لوگوں کو آفرز ہو رہی ہیں تقریباً 70 کروڑ روپے, 1 ارب روپے تک نقد کیش کسی ملک کسی جگہ پہ. یہ ہمارے ایم ایل ایز کو آفرز ہو رہی ہیں, 7 وزارتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے نمبرز پورے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہمارے سینٹ کے ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں. جی نقوی صاحب, یہ کیا کروا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس حوالے سے کہ یہ صرف سیاست ہو رہی ہے یا باقی کامران مرتضی صاحب, پی ٹی آئی تو سمجھا وہ سیاست ہی کر رہے ہیں, اپوزیشن میں ہیں, کامران مرتضی صاحب تو کافی پڑھے لکھے ہیں اور ظاہر ہے ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے حکومتی لوگوں کے ساتھ, وہ کیوں یہ ایسی بات کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں؟ دیکھیں, کامران مرتضی صاحب کی پارٹی کا اگر سچ بتا دوں گا تو آپ کانوں میں انگلیاں دے دیں گے, لیکن ہم نہیں بتائیں گے سچ. ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے سب کا سچ بتانے کا اور یہاں پہ لوگوں سے دشمنیاں پالنے کا. جو کر رہا ہے کرتا رہے, جو سیاست کر رہا ہے کرتا رہے. ہم کیوں آخر میں جا کے ہر دفعہ جو برائی کا ہار ہے اپنے گلے کے اندر باندھیں اور لوگوں کو سچ بتانا شروع کر دیں؟ نہیں بتاتے ہم سچ. جی حسن ایوب, یہ بھی وہ آپ نے پچھلے دنوں میں خبر دی تھی, وہ ان کے وہ وکیل بھی آئے ہیں کہ نہیں, وہ بھی غائب ہے, آپ نے بتایا تھا اسلام آباد کے اندر ہی کہیں موجود ہے, سکون کے ساتھ رہے, وہ جنہوں نے ملاقات پنچوتا صاحب. ہاں جی, ابھی آئے کہ نہیں؟ نہیں وہ ابھی نہیں ہے, ابھی وہ دوستوں کے پاس ہیں. اچھا, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون؟ یہ بھی سینیٹر کامران مرتضی صاحب. کامران مرتضی صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل, اگر ان کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس ہے تو بالکل قابل مذمت ہے. اگر یہ واقعی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, آنریبل پارلیمنٹیرین ہے, وہ پارلیمنٹیرین لیجسلیٹر ہے, اس کی ایک عزت ہے, تکریم ہے, اس کا ایک عہدہ ہے, مرتبہ ہے, اور وہ عوامی نمائندہ ہے. عوامی نمائندوں کی عزت ہونی چاہیے, اور کوئی اگر بے توقیری کرے جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ گالیاں دی جا رہی ہیں تو وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. لیکن اس کا سالڈ ایویڈنس بھی ہونا چاہیے, اور ایویڈنس کی بیس کے اوپر اگر جس نے ایسی حرکت کی ہے اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. لیکن اس میں صرف لفاظی کی حد تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کامران مرتضی صاحب کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے تو پھر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اس کا کیا بنا, وہ جو کمیٹی بنی تھی پارلیمان سے, وہ ان کے کچھ لوگ 8-9 لوگ نہیں گرفتار ہوئے تھے, ایک اسپیشل کمیٹی بنی تھی, اور رات کو جن کو گرفتاری جو بنائی تھی اسپیکر صاحب نے بنائی تھی, اس کا کیا بنا؟ وہ اسپیکر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میرے لیے شاید رہنا مشکل ہے, تو وہ کیا بنا؟ تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر ان کے لیے رہنا مشکل ہے, وہ وہاں سے گرفتار ہوئے نہیں تھے نا, وہ کیبنٹ کی جو چوک ہے نا, جھوٹ بولا تھا جی, وہ کیبنٹ چوک سے گرفتار ہوئے تھے. اسپیکر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا, وہ کمیٹی نے جو فائنڈنگ دینی تھی کہ بھئی یہ کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں, وہ جو پریمیسز پارلیمنٹ کے وہاں سے گرفتار نہیں ہوئے تھے, وہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کے جو کیبنٹ سیکریٹریٹ کی جو رستہ ہے وہ وہاں سے وہ لوگ گرفتار ہوئے. میری انفارمیشن ہے, یہ آپ کی انفارمیشن ہے؟ جی میری انفارمیشن ہے. اسپیکر صاحب اب اس کی کمیٹی کی فائنڈنگ تو جو ہمارے لوگ پارلیمنٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے فالو اپ کیوں نہیں کیا. میری تو انفارمیشن تب سے یہ تھی, پولیس نے وہاں سے گرفتار نہیں کیا انہوں نے. یہ وہ خبر آپ کے پاس ہی, تو یہ بھی خبر ہونی چاہیے. خبر بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی کیا وہ وہاں سے گرفتار ہوئے تھے. چلیں, تو اس لیے میرے تو اس کمیٹی کے اندر انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا کہ لوگ گرفتار ہی جب کیبنٹ سیکریٹریٹ سے ہو رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ سے ہو ہی نہیں رہے,
تو پھر وہ پارلیمان کے استحقاق تو مجروح نہیں ہوا نا. پارلیمان کا استحقاق تو تب مجروح ہوگا جب پریمیسز پارلیمنٹ کا آئے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں لائٹس بند کرنے پر جو جنریٹر تھے وہ نائٹ گوگلز وغیرہ استعمال کیے, وہ مطلب کہاں پہ نہیں, وہ اہل شاہدین تھے وہاں پر موجود. اچھا ہاں جی. چلیں چودھری غلام حسین صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے, اب یہ آپ نے بیانات سن لیے, اب یہ کیا کروا رہے ہیں یہ آپ مطلب یہ جو 70s 80s 90s آپ لوگ سارے سینئر لوگ ہیں, سیاستدان بھی اور جرنلسٹ بھی, کو کیا مطلب کچھ ہمیں ینگ ہمارے جو جنریشن ہے اس کے لیے کوئی اچھی مثال طے کریں چوہدری صاحب. چوہدری صاحب بھی ینگ ہیں, آپ خاور یہ مجھے بتائیں. جی جی سر. اب خاور گمن صاحب, افسوس تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے کوئی 30-40 ایم این ایز اور سینیٹرز اور ان کے لواحقین کے واقعات جو ہیں تسلسل سے پیش کیے جا رہے ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس پہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا, فرض کریں میں نے کہیں ووٹ نہیں دینا تو میں خود ہی کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں گا. ایک آج کل ٹویٹر کے اوپر میں چلا دوں گا کہ جی میں یہ ہو گیا, میں وہ ہو گیا, اور کوئی جناب اعلیٰ میں نے پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں رکھنا تھا, جی میں اغوا ہو گیا. کچھ ایسے واقعات جو صاحب ویسے ہوئے ہیں کہ خود سائڈ پہ ہو گئے وہ. اچھا بڑا نہیں. جی جو صاحب کامران مرتضیٰ جو ہیں, میں تو ان سے میری سلام دعا بھی نہیں ہے, ان کی خاتون سینیٹر ہے, ان کا انہوں نے ساری آج رام کہانی بتائی ہے. اس سے پہلے مینگل صاحب کے دفتر کا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد یعنی وہ لاہور میں جو کل واقعہ ہوا ہے, اس کے یعنی کوئی ایک واقعہ ہو تو ہر شہر سے رپورٹس آ رہی ہیں, اور ساتھ یہ ہے کہ حکمران بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے گڈی بھی باتیں کر رہے ہیں. پہلے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پارٹی کا جو آؤٹ لا کی تھی, ان کے جلسے پر حملہ کیا, تو اس کے بعد ساری گورنمنٹ کو جا کے ان کے پاؤں پکڑنے پڑے. تو اس طرح نہ کرے. اچھا یہ آج سینٹر صاحب, ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سینٹر صاحبہ جنہوں نے آج وہاں پہ یہ بیان دیا, سینٹر صاحبہ نے جن کا ذکر ہو رہا تھا, یہ ان کا تعلق BNP مینگل گروپ سے ہے. اب وہ مینگل صاحب خود تو یہاں پہ نسیمہ احسان ان کا نام ہے, وہ استعفیٰ دے کے دبئی چلے گئے ہیں MNA شپ چھوڑ کے. تو بھیا آپ خود چلے گئے ہیں تو اپنے سینٹرز کو بھی ساتھ لے جائیں, ان کو آپ نے کیوں یہاں پہ, اگر ان کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے. وہاں پاکستان کو کوئی محفوظ ملک نہیں رکھا. نہیں مطلب یہ کہ ان کو یہاں پہ کھڑا ہو کے سیاستدان ہے, پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, ہی شوڈ ہیو اسٹیٹ بیک نا, ان کو یہاں پہ دیکھیں. ایک چیز صاحب میں یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں زین قریشی صاحب کی اہلیہ کا, جو کہ ان کی آئی بلیو کہ زین قریشی کی ہمشیرہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, تو میرے خیال سے اس معاملے کو وہاں پر چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے جو واقعہ ہوا ہے اگر کوئی لے کر گیا ہے اور واپس چھوڑ دیا ہے تو FIR کے اندراج کی اپلیکیشن دیں, اور وہ اپلیکیشن دینے کے بعد گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ جی ان کے خلاف FIR دی جائے, اور FIR بھی دی جائے, اور پھر کورٹ آف لا کے اندر میٹر جائے. اس طرح تو اگر آپ نے سپوزٹلی اگر واقعہ ہوا ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں, تو مائیں بہنیں سانجھی ہیں. جو آپ کا بدترین دشمن بھی ہونا, اس کی ماں بہن کی بھی عزت وہی آپ کو کرنی چاہیے جو آپ کی اپنی ماں بہن کی عزت ہے. تو یہ چیز تو اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سب سکون ہے. کیا چیز ویسے ادروائز تو سکون ہے نا, آن گراؤنڈ مطلب یہ جو آن گراؤنڈ مطلب آپ وہی سارا گھومتے پھرتے رہتے ہیں. باتیں الارمنگ ہیں, یہ باتیں الارمنگ ہیں. ہاں آپ کے پاس بھی میسیجز آ رہے ہیں, میں نے مجھے آپ کے ٹیلی فون کے اوپر بھی لوگ میسیجز آپ کو نہیں, میرے فون پر کوئی میسیج نہیں آ رہا. میرے کو لوگ پریشانی کے حوالے سے میرا رابطہ بھی نہیں ہوتا. نہیں خواتین کی بات نہیں میں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں یہ جو لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا چور کی لاٹ میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ جو مطلب یہ تھوڑا سا یہ جو سینٹر کامران صاحب بتا رہے ہیں, سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب جن واقعات کا ذکر کر رہے ہیں, سینٹر صاحبہ کا بھی ذکر, سینٹر صاحبہ کا سے متعلق میرے پاس بات نہیں ہے جی. میرے پاس تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں ٹویٹر کے اوپر یا ان لوگوں کے بیانات سن رہا ہوں, ان کے اوپر مطلب کیا کہوں میں, جب تک وہ لوگ خود کہتے ہیں نا جی کہ آپ نے خود اپنے قدموں پر وزن رکھنا ہے اور پھر آپ نے سٹانس لینا ہے. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے, میرے سے زیادتی کر رہا ہے, تو پہلے میں اپنے پاؤں پر قدم جماؤں گا, کھڑا ہوں گا, اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا, پھر آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب میرا ساتھ دے سکتے ہیں, حیدر نقوی صاحب میرا ساتھ. نقوی صاحب آپ کو کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, میں اپنے پاؤں پر وزن نہ رکھوں اور میں تو جو ایکسپیکٹ کروں کہ جی حسن ایوب جو ہے اس کے لیے خاور گمن صاحب آ جائیں گے, چودھری غلام حسین صاحب آ جائیں گے, یا جو ہے حیدر نقوی صاحب آ جائیں گے. اور سارے تھوڑی طرح تگڑے بھی نہیں ہوندے نا, کوئی بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے, کمزور بھی ہوتا ہے. جی نقوی صاحب. ہاں جی دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. یا تو اپوزیشن والے اس بات پر جشن منائیں کہ انہوں نے آئینی ترمیم جو ہے اس کو آنے نہیں دیا, اور جو آئینی کوڈ تھی اس کو بننے نہیں دیا, جیسے آج منا رہے ہیں جشن,
یا پھر یہ رونا دھونا ڈالیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تاکہ ووٹ لیں. جب آئینی ترمیم آئی نہیں رہی یا آئینی کوڈ بن ہی نہیں رہی تو ووٹ کس کے لیے چاہیے پھر؟ اس کا مطلب ہے کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا, اور اگر واقعی کسی کو اٹھایا جا رہا ہے تو پھر آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے اور آئینی کوڈ بھی بن رہا ہے. جی مطلب آپ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, تھوڑا سمجھا دیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب یہ تو پتہ چل گیا نا کہ آج کیا ہو رہا ہے آئینی بینچ کے حوالے سے, تو ان لوگوں کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا جا رہا, یہ سب خود ہی انہوں نے اپنی یہ ساری باتیں کی. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آئینی ترمیم آ رہی ہے. نہیں, پھر عقل مانتی ہے نا کہ چلو آپ کو ووٹ چاہیے اس لیے آپ تنگ کر رہے ہیں, جب آپ کو ووٹ ہی نہیں چاہیے تو کیوں تنگ کریں گے؟ نہیں مطلب دوسری بات میں آپ نے کہی کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے تو پھر وہ مطلب پھر تنگ مطلب ٹھیک ہے. وہ تو آ گیا نا, وہ مسودہ تو اس کا سامنے آج آ گیا, پورے پاکستان نے دیکھ لیا, آپ نے بھی دیکھ لیا, آپ نے ہم نے تو سیلیبریٹ بھی کر لیا آپ کے ساتھ. چلیے ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے جائیں گے وہ جو واقعہ چل رہا ہے خاص طور پر افسوسناک واقعہ ہے. اب فیک سٹوری ہے, حکومت پنجاب بار بار ایکسپلین کر رہی ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ماننے کو تیار نہیں ہے. آج راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر سارا دن مختلف جو ہے جگہوں کے اوپر طلباء نے بھرپور مظاہرہ کیا, اور خاص طور پر جس انداز سے آپ کو پتہ ہے پھر اسٹوڈنٹس ایگریسو ہوتے ہیں. ہمارے جو نمائندہ ہیں بابر ملک صاحب, انہوں نے سارا کور کیا ہے, سارا جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے آفٹر بریک. لاہور سے شروع ہونے والا یہ جو مظاہرے تھے وہ آج راولپنڈی اسلام آباد کے اندر پہنچ گئے ہیں. اسلام آباد میں ڈوک گنگیال میں ہوا, جو ہے جو نجی کالج ہے 6 روڈ پہ ہوا, مورگا کے مقام پر ہوا, یہاں پہ نصیر آباد جو ہے ملز ہیں ان کے پاس ہوا, اسی طرح گجر خان شہر میں بھی احتجاج ہوا. ناظرین یہ معاملہ ہوا کیسے؟ سب سے پہلے آپ کو جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا بیان سناتے ہیں, ان کا انیشیل ریئیکشن کیا تھا اس سارے معاملے کو لے کے. پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی, پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے, اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی اس کے اگینسٹ ان کی کوآرڈینیٹرز کی, پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پاس. سو نہ صرف بے شک کوئی ادارہ جتنا بھی ہو, ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کالجز میں سیف ہیں. نہ صرف یہ کہ میں ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں الٹا ٹنگ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیوں اس بچی کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا اور پرنسپل کو پروٹیکٹ کیا گیا, اور الٹا انہیں دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نکال دیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جب منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا تو اس سے یہ پرسیپشن اسٹرینتھن ہوئی کہ واقعہ آن گراؤنڈ کچھ ہوا ہے, اور جس کی وجہ جس کو چھپایا جا رہا ہے, جس کو کور اپ کیا جا رہا ہے. اور کل مریم صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے صحیح بات کی کہ جو منسٹر صاحب کا انیشیل ریئیکشن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھا. ظاہر ہے پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی اس وقت سیشن کے اندر ہے, اسپیکر صاحب کے پاس بھی یہ جب انفارمیشن پہنچی ان کا انیشیل ریئیکشن کیا تھا, سنیے. آج صبح سے کوئی پروٹیسٹ کی خبر چل رہی ہے جس پر 2 مختلف پوزیشنز آئی ہیں. ایک پوزیشن منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کی آئی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ اس متعلقہ ادارے کے, جو کہ ایک نجی ادارہ ہے, اس کے پرنسپل نے اور سٹاف نے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سے CCTV فوٹیج کو ہائڈ کیا گیا ہے, تو آئی سو آن TV, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ایویڈنس کو ڈیلیٹ کیا گیا. اور سائملٹینیسلی DIG آپریشنز لاہور کی اسٹیٹمنٹ بھی اسی TV پر میں نے دیکھی جس پر انہوں نے کہا کہ کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ رادر جس کے متعلق منسٹر ایجوکیشن کی بات سپیریئر ان کنڈکٹ ہے, اور اگر ان کے مشاہدے میں یہ ہے کہ وہاں سے ایویڈنس ڈیلیٹ کی گئی ہے, اور یہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے بھی یہ شکایت آئی جو کہ وائس چانسلر صاحبہ مجھے خود بتا کر گئیں, اٹ مینس دیٹ پرابلم پرسسٹس, اور یہ اس حد تک گھناؤنی ہے کہ کمپلیننٹ نے سامنے آنے سے بھی خوف کا اظہار کیا ہے. اب نن ادر دین اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ مینس پرابلم ہے, انگریزی کے اندر انہوں نے کہا کہ پرابلم کہیں نہ کہیں ہے. کل پریس کانفرنس ہوتی ہے, مریم صاحبہ وہ سارا ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کے اوپر اس کو خام خواہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. انہوں نے بالکل پاکستان تحریک انصاف کا کچھ اسٹوڈنٹ گروپ ہے, انصاف گروپ ہے, اس کو ٹارگٹ کیا کہ جو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس کے پیچھے سیاست بازی ہو رہی ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی وٹنس نہیں ہے. اور کل ان کے ساتھ ایک بچی بھی موجود تھی, اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. وہ کیا بات چیت تھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فاصلہ کے آئی وٹنس ہے, اسے دیکھا ہے میں نے, جبکہ ویڈیو میں بولا کہ بچوں نے آوازیں سنی, میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ کہ کوئی پہلے
कहानी घड़ी गई, इल्जाम। अब मरियम साहिबा ने जो बात की, उससे पहले जो बच्ची बात करी, वो कह रही है कि आई विटनेस कोई था, उसकी वीडियो जो है वो वायरल नहीं हुई। जो मेरी जो वीडियो वायरल होगी, मैंने तो एक सुनी सुनाई बात की थी, दोबारा मैं सुनाना चाहूंगा। आसरा के आई विटनेस है, किसी ने देखा है। मैंने जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाजें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी। अब ये थोड़ा सा तसलसल के साथ देखें, एजुकेशन मिनिस्टर साहब एक बयान देते हैं, उसके बाद जो है स्पीकर पंजाब असेंबली एक बात करते हैं कि प्रॉब्लम है, उसके बाद ये जो बच्ची का बयान है वो सुनते हैं। वो खुद कह रही हैं कि बच्ची कह रही है कि जो आई विटनेस था मैं नहीं थी, अब वो कह रही हैं कि आई विटनेस नहीं था। तो इसके ऊपर जो तहकीकात जिस अंदाज से होनी चाहिए वो नहीं है। वेरी बहुत संजीदा मामला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब बच्चियों के जो बाप हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, तो सबकी इज्जत सांझी है। इसके ऊपर इंतहाई जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सीरियसली सारे एक्शन लेने चाहिए। आज यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, बाबर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या कुछ देखा, सारा दिन कवरेज की बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, और स्टूडेंट्स से जब बात की तो स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि जी वो क्यों सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। बाबर मलिक। जी शुक्रिया गुमन साहब। बिल्कुल ये एहतजाज लाहौर से होता हुआ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचा, यानी कि जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुतसिल दो गंगाल है, वहाँ पे निजी कॉलेज है, और इस कॉलेज के बायस से ये सुबह एहतजाज शुरू हुआ। होते होते ये मोरगा, 6 रोड और कनूर बिल और गुजर खान के भी निजी तालीमी इदारे के कैंपस में हुआ। बहुत ज्यादा तोड़ फोड़, गिराव जलाओ शदीद नोयत की हुई, और इसका रद्द अमल भी पुलिस की जानिब से दिया गया। पुलिस ने शदीद नोयत की शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, गिरफ्तार किया। तकरीबन 300 के लगभग जो है तालिब इल्म और मुख्तलिफ अफराद जो है वो हिरासत में लिए गए। पुलिस ने 250 के करीब अफराद जो तालिब इल्म है उनकी गिरफ्तारी को कंफर्म किया है। तालिब इल्मों से हमने बार बार बात की। देखें, पंजाब हुकूमत और पुलिस की जानिब से इस बात की वजाहत दे दी गई है कि ऐसा कोई वाकया नहीं, कोई विटनेस नहीं, तो आप बिला वजह क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं? तो वो आगे से यही बताते हैं कि हमें पता है जी उधर एक वाकया हुआ है और इसको छुपाया जा रहा है, कोई विटनेस कोई बात वो ये नहीं बता रहे, लेकिन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वो रद्द अमल दे रहे हैं। और फिर गुमन साहब, जिस तरह वो कॉलेज में, निजी तालीमी इदारे में जहां वो ज़ेर तालीम है, उसके अंदर घुस के तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना, तो वो रद्द अमल शदीद नोयत का नजर आ रहा है। यानी कि वो एक तो लाहौर में जो वक़ूआ मुबैना तौर पर हुआ नहीं हुआ वो ज़ेर बहस है, लेकिन जो इस निजी तालीमी इदारे में तालीम के दौरान जो कुछ उसके साथ हो रहा या वो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक साहब, आपके जो बता दी इसमें ये आपको लगता नहीं है कि ये इनिशियल जो रिएक्शन था हुकूमत पंजाब का, बजाय इसके पहले मतलब बयानात शुरू कर दें? पूरी दुनिया के अंदर यही तरीकाकार होता है, पुलिस डिटरमिन करती है वो, उसके बाद तफ्तीश तो की नहीं थी ना उन्होंने, वो तो ऑन स्पॉट आए, बड़ा मॉब था स्टूडेंट्स का, तो शायद उनको किसी ने इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं दी। अब देखें ना, वाक़यात तो अनफॉर्चुनेट हमारे इस मुल्क में होते हैं। इन वाक़यात को रोकने के लिए, जिस तरह अभी 15 अक्टूबर को स्वाबी में एक वाक़या हुआ, 4 ग्रेडर थी और कैंपस के अंदर कल्लू खान पुलिस स्टेशन, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगी हुई है, आप पढ़ें, ये अनफॉर्चुनेट वाक़या है। इस किस्म के वाक़यात को जो है वो रोकना चाहिए। इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मतलब एक चीज़ हुई नहीं, यहाँ पर तो एक वाक़या हुआ नहीं, और उस पर किसने ये जो है वो जलती पर तेल का काम किया, जिसने इसको ज़्यादा फैलाया, उनको पकड़कर अभी कुछ FIA ने कोई तहकीकात होनी चाहिए। 28-30 लोगों को पकड़ने के लिए FIR का इंदराज तो किया है, बाकी लोगों की भी तबीयत मजीद इसके ऊपर बात करेंगे आज वक्त की किल्लत का सामने। लेकिन ज्यादा एक बात करूंगा, ये जो भी बिल्कुल अगर बात की जा रही है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि फेक खबर है, तो ये इनिशियल रिएक्शन हुकूमत पंजाब का, वो जिस तरह अभी हसन ने भी बताया कि वो नहीं आना चाहिए था, तहकीकात करके तो फिर मामला जो है आगे बढ़ने चाहिए थे। आज के लिए इतनी, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।